مذاکرات کے لیے علی امین گنڈا پور صاحب، شبلی فراز، عمر ایوب، یہ تین لوگ ہی کیوں؟ دیکھیے ان تینوں میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ ان تینوں کے پاس عہدے ہیں، وہ عہدے جو سسٹم کے اندر ہیں۔ اچھا، شبلی فراز صاحب قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ میں، بالکل، عمر ایوب صاحب قومی اسمبلی میں، اور وزیر اعلیٰ ہیں جناب گنڈا پور صاحب۔ ایک تو یہ سمجھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ میسج دے رہے ہیں کہ آئی بلیو ان سسٹم، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس کو یہ دیکھیے کہ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح مذاکرات ہو جائیں، عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ ود ان سسٹم پاور کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں، صحیح، اتھارٹی کے ساتھ، جی، اور بہت ہی ہاکش ویو ہے جناب علی امین گنڈا پور صاحب کا۔ تو لہٰذا آپ آن دس اسکیل بھی دیکھیں تو ایک تین جو بنیادی گروپ کسی بھی ایشو پہ بن سکتے ہیں، ان تینوں گروپوں کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ اس کمیٹی میں موجود ہے۔ ٹھیک، اور بڑا سوچ سمجھ کے اس کا مطلب بڑا سوچ سمجھ کے بنایا گیا۔ اور تیسری بات کہ مذاکرات جو ہیں وہ کب ہوں گے، کہاں ہوں گے، کس سے ہوں گے اور کس سے ہوں گے، اس سوال کا جواب صرف ایک شخص پاکستان میں جانتا ہے۔ وہ کون؟ اڈیالہ جیل میں بیٹھا۔ اچھا ٹھیک ہے، قیدی نمبر 804، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی صاحب ایک اور معاملہ جو اس وقت بڑا متنازع بنا ہوا ہے اور بہت زیادہ خبروں میں بھی ہے، گندم کا معاملہ، جس کی وجہ سے کسان بھی بڑے پریشان ہیں، لیکن وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ نگران حکومت کے دور میں جو گندم درآمد کی گئی وہ ضرورت سے بڑھ کر درآمد کی گئی اور اس سے کسی کو بہت فائدہ بھی پہنچا۔ اون عباس صاحب نے تو اسمبلی میں یہ کہا، سینٹ میں کھڑے ہو کر کے اس سے کسی نے 85 ارب روپے بھی کمائے نگران حکومت کے دور میں۔ تو یہ اب تو نگران حکومت پر بات آ رہی ہے، انکوائری بھی وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ شروع ہو جائے گی اس حوالے سے۔ اب یہ ذمہ داری ایکچولی گھوم پھر کے انوار کاکڑ صاحب پہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے نا، سابق نگران وزیر اعظم۔ میں نگران وزیر اعظم کے طور پر ان کی کارکردگی سے اور ان کے خیالات سے مجھے کچھ زیادہ اتفاق نہیں۔ اچھا، لیکن جہاں تک ان کے پیسوں کا معاملہ ہے کہ وہ انہیں کوئی پیسے ان کا دل لبھا لیں گے، یہ میرے لیے ماننا مشکل ہے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب وزیر اعظم نہیں رہے تھے تو پھر پہلا انٹرویو کرنے میں ہی گیا تھا، تو وہ اسی فلیٹ پہ منتقل ہوئے تھے جس فلیٹ میں وہ اس سے پہلے بطور سینیٹر رہ رہے تھے۔ صحیح، ٹھیک ہے، نہ ان کے گھر کوئی تام جھام دیکھا، نہ ان کے کوئی برتن بدلے ہوئے دیکھے، نہ ان کا کوئی گاڑیوں میں کوئی تبدیلی دیکھی۔ ایک گاڑی تھی البتہ وہ سرکاری جو انہیں دی گئی تھی۔ تو لہٰذا پیسوں والی کہانی اگر آپ انوار کاکڑ کے بارے میں کہیں تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ کو بندے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ میں سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ ایسا نہیں۔